UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور اس کا کام دنیا میں امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنا اور جو دنیا میں مسائل پیش آتے ہیں ان میں یہ سربراہی کرتی ہے یہ تنظیم، اور اس تنظیم کے جو رکن ہوتے ہیں وہ تمام دنیا کے ممالک ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے 6 آرگن ہیں، جس میں ایک ہے جنرل اسمبلی۔ جنرل اسمبلی میں دنیا کے تمام ممالک آتے ہیں اور ہر ملک کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ ابھی تک جنرل اسمبلی کے اندر 193 ممالک شامل ہیں۔ جنرل اسمبلی کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی دنیا میں مسائل پیش آتے ہیں، یا جنرل اسمبلی یہ طے کرتی ہے کہ اس کا بجٹ کیا ہونا ہے، اس بجٹ کو کہاں کہاں پر استعمال کرنا ہے، کون سے ممالک بجٹ دیں گے، اور جو بجٹ دینا ہوتا ہے وہ ہر ممالک کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہو وہ دینا چاہے تو یہاں پر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یونائٹڈ نیشن کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ فلاحی کاموں میں لگا سکے۔ اس کا دوسرا رکن ہے سیکیورٹی کونسل۔ سیکیورٹی کونسل جو ہے، جو بھی جنرل اسمبلی پلان کرتی ہے اس پلان کے اوپر جو ایکشن لینا ہوتا ہے وہ سیکیورٹی کونسل میں ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے اندر 5 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے، جن میں انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، فرانس ہے اور رشیا ہے۔ اس کے بعد جو 10 باقی ممالک ہوتے ہیں وہ ہر 2 سال کے بعد چینج ہوتے رہتے ہیں، ان کے پاس ویٹو پاور نہیں ہوتی۔ تو ٹوٹل 15 رکن ہوتے ہیں سیکیورٹی کونسل کے، اور اگر سیکیورٹی کونسل کے اندر کوئی بھی جنرل اسمبلی سے بل آتا ہے اور اگر وہ ویٹو والے ممالک جن میں امریکہ ہے، رشیا، انگلینڈ، چائنا اور فرانس ہے، ان کو وہ پسند نہیں آتے، اور اگر وہ ان میں سے ایک ملک بھی اس کو رد قرار دے تو پھر وہ پاس نہیں ہوگی اور اس کے اوپر ایکشن بھی نہیں لیا جانا۔ باقی چاہے سارے ممالک کرتے رہیں لیکن یہ پھر پاس نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح امریکہ کرتا ہے کہ جس ممالک کے اندر اس نے لڑائی شروع کرنی ہوتی ہے، جنگ شروع کرنی ہوتی ہے، تو اگر جنرل اسمبلی میں سارے ملک بھی اس کے خلاف ہوں اور ایک اکیلا امریکہ جو ہے وہ اس کو رد کر دے سیکیورٹی کونسل کے اندر، تو پھر وہ پاس نہیں ہوتی اور اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا۔ بالکل اسی طرح اس دفعہ رشیا نے کیا ہے کہ جب رشیا کے خلاف ساری جنرل اسمبلی کے ممبران نے ووٹنگ کی اور زیادہ تر ووٹ رشیا کے خلاف آئے کہ اس کو یوکرین کے اندر جنگ کو بند کر دینا چاہیے، تو پھر رشیا نے بھی امریکہ والا سسٹم استعمال کرتے ہوئے اس کو ویٹو کر دیا، اور اب جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل یا UNO اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر یہ سارے مل کر اس کو پاس کر دیتے، جو کہ ناممکن سی بات ہے، اور یہی UNO کا سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے کہ یہ جو 5 ویٹو والے ملک ہیں یہ تو دنیا میں پھر دندناتے پھرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی ایکشن لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، اور جس ملک کے خلاف وہ وار میں چلے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ والا سسٹم نہ ہوتا اور ایک جمہوری نظام کے تحت، جیسا کہ UNO سپورٹ کرتا ہے جمہوریت کو، اور جمہوری نظام کے تحت یہ سارا کام چلتا، تو پھر اس کے خلاف سینکشن لگ جاتے ہیں، جیسا ایران کے خلاف لگے۔ ایران کے پاس ویٹو پاور نہیں تھی تو اس وجہ سے ایران کے خلاف سینکشن لگ گیا اور سب نے اس کے ساتھ تعلقات کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو پھر اور باقی سارے ممالک کو یہ جو 5 ملک ہیں اسی وجہ سے ڈراتے ہیں، اور خاص کر امریکہ ڈراتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف سینکشنز لگا دیں گے، اور کیونکہ اس کے پاس ویٹو پاور ہے، اور جس کے خلاف چاہے اس کے خلاف سینکشن لگا دے، جس کے خلاف نہ چاہے اس کے خلاف نہ لگائے سینکشن۔ اس کے بعد ایک اور ہے اس کا تیسرا آرگن، جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ اگر 2 ممالک آپس میں لڑتے ہیں یا ان کا کوئی آپس میں کیس بنتا ہے تو وہ پھر جس عدالت میں جائیں گے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہوگی۔ جیسے آپس میں اگر 2 آدمی لڑیں تو وہ اپنے جو سیشن کورٹ ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں، اسی طرح اگر 2 ممالک کی لڑائی ہو تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ایک ہے ٹرسٹی شپ والا آرگن، وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اس نے اپنا پورا کام کر دیا ہے تو وہ اب آرگن ورک نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس کا ایک اور آرگن ہے جو ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے ہے، جس کے جو ہیڈ ہے وہ انٹونیو گوتریس ہے، اور جو سیکیورٹی کونسل یا جنرل اسمبلی فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر جو کام کروانا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو آفس اس نے کروانا ہوتا ہے۔ UNO کے بارے میں اور بھی ہم معلومات دیتے رہیں گے، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو اس لحاظ سے تو آپ کمنٹ سیکشن بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔